جا رہے ہیں, آپ کوئی بری چیز دیکھتے ہیں, اس نے کہا اپنی نظر نیچے کرنی, آپ نے نظر نیچے کر لی تو وہ تقویٰ ہو گیا. بلکہ صحابہ کرام نے اس کی بڑی اچھی ڈیفینیشن کی. پوچھا گیا ایک صحابی سے کہ تقویٰ کیا ہے, تو وہ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کبھی کسی ایسے رستے سے گزرے, بڑی کامن مثال ہے کہ جس کے اوپر پورے کے پورے کانٹے بچھے ہوں اور آپ اپنا جو کپڑا ہے وہ بچا کر چل رہے ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں جی ایسے رستے سے گزرے اور اپنا کپڑا بچایا کرتے, بس یہی تقویٰ ہے, اپنے آپ کو بچا بچا کر گزر جانا وہاں سے. ٹھیک. اور اس کے بعد جو آخری ٹرمینالوجی ہے وہ ہے جی عبادت. ہما تن ہما وقت, ہر وقت, صرف مسجد میں نہیں. اللہ رب العزت کو مسجد میں نہیں قید کرنا, اللہ رب العزت کو اپنے اس قرآن مجید میں نہیں قید کرنا کہ جس کو آپ کھول کر پڑھتے ہیں بس وہاں تک ہی نہیں. یہ عبادت ہوتی ہے کہ ہما وقت ہما تن. اللہ اچھا مسجدوں میں اللہ کو, مسجدوں میں خدا کو کس نے قید کیا ہوا آپ کو پتا؟ ہم نے تو کیا ہے وہی ہے ابھی آج کل, لیکن بہت اچھے طریقے سے جو قید کیا ہوا ہے نا, یہ آپ کے ویسٹ نے کیا ہوا. ویسٹ نے مسجد میں خدا کو, ان کا جو چرچ ہے سینیگاگ ہے اس میں انہوں نے خدا کو قید کر دیا, خاص طور پر امریکہ میں. امریکہ میں دو جو ہے مواقع پر جو ہے وہ بائبل کو باہر لایا جاتا ہے, یا یہ جو دین ہے ان کا ریلیجن جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک موقع تو وہ ہے کہ جب کورٹ کے اندر وہ حلف لیا جاتا ہے کہ بھئی میں یہ بات کرتا ہوں اس کے اوپر, تو انجن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا. وہ ہم بھی کرتے ہیں. اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ آج کل وہاں پر بلکہ بہت عرصے سے چل رہا ہے ابورشن کے کیسز. وہاں کی جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں اولاد نہیں چاہیے. اولاد نہیں چاہیے تو کیا کریں گی؟ بچوں کو ماریں گی. اب وہاں پر پھر وہ چرچ آ جاتا ہے بیچ میں کہ ایسا نہیں کرنے دینا ہم نے. تو وہاں یہ دو چیزیں رہ گئی ہیں ادھر صرف. اب ذرا ادھر دیکھیں ادھر کیا رہ گیا. ادھر صرف نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. حالانکہ دین پورا یہ نہیں ہے. اگر دین یہی ہوتا, بولنا بلانا ہی ہوتا, صرف میرا یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو بول دینا, تو اللہ تعالیٰ مجھے جانور بنا دیتا, کوئی بولنے والا, بس میں بولتا رہتا, بات ختم. تبلیغ یہی ہوتی. لیکن یہ ایک پریکٹیکل دین ہے. اس میں جو ہے یہاں سے جو مسجد کا فوجی ہے اس نے باہر جا کر آگے جہاد کرنا ہے. یہ جو مسجد ہے یہ ایک قسم کا چڑیا گھر ہے, ناراض نہ ہوئیے گا, لیکن اگزامپل یہی بنتی ہے. جو چڑیا گھر کا شیر ہوتا ہے نا, جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. تو ہمیں اصل میں جنگل کا شیر بننا ہے. اصل مقام جو ہے آپ کی لڑائی کا وہ باہر ہے. یہ تو آپ کا جسے کیا کہتے ہیں ریفریش کورسز ہوتے ہیں آپ کے دن میں 5. آپ آئے اللہ رب العزت کے سامنے ماتھا ٹیکا, اگر ٹیکا ریفریش ہو گئے, آپ پھر دوبارہ جہاد پر چلے جائیں. تو یہ جو ساری کی ساری ٹرمینالوجی ہے, اسلام پہلے اپنے آپ کو بچھا دینا, سرنڈر کر دینا, اطاعت وہ کام کرنے ہیں جو اس نے کہے ہیں, تقویٰ وہ کام نہیں کرنے جو اس نے کہے ہیں, اور عبادت ان سب کا مجموعہ. اس کو کہتے ہیں جی اللہ رب العزت کا بندہ بننے کا ایک پروسیس, یعنی کہ بندگی عرب اس کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت کا آپ بندہ بننا چاہتے ہیں تو یہ 4 چیزیں آپ کو فالو کرنی پڑیں گی. سمپل, بہت آسان انداز. اب جب آپ اللہ کے بندے بن گئے تو بس یہاں تک ہی رہیں گے کیا؟ وہی بات کی نا کہ اگر صرف اللہ اب خود ہی ایک بندہ, اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا بندہ بنانا ہوتا تو رسول نے, مطلب پوری دنیا میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کا جو خون ہے وہ سب سے, وہ جس کو کہتے ہیں نا ہندی میں پوتر, کس کا خون ہونا چاہیے تھا؟ پاک خون سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ وہی رسول ہیں کہ جن کو تلوار لگی, انہوں نے جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, جو زرہ پہنی ہوئی تھی, وہ اتنی زور کے لگی کہ وہ زرہ ٹوٹ گئی. تلوار کا وہ زرہ کا جو ایک حصہ تھا وہ گال میں گھس گیا, گال کی ہڈی تھوڑی فریکچر ہوئی, اور وہ جو تلوار نیچے آ رہی تھی اس میں دانت بھی توڑ دیے. اگر یہ معاملہ صرف یہاں تک نماز تک ہی میں, اصل میں ہمیں نا اپنی اپروچ تھوڑی سی تبدیل کرنی پڑے گی, تھوڑا سا اس میں ہارش ہونا پڑے گا, کیونکہ ویسٹ ہمارے اوپر حاوی ہو گیا. ہم صرف نماز تک رہ گئے, معاملہ اس سے بہت آگے نکل چکا ہے. یہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئے ہیں اور آپ کو اور مجھے اندازہ نہیں. تو یہ نماز سے ذرا آگے کا لیول کرنا پڑے گا. نماز تو ہمیں چٹکیوں میں آنی چاہیے کہ بس نماز اذان ہوئی ہے تو بس سب کچھ ختم. اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں, حجرہ پاس تھا نا جی, اسپیکر نہیں تھے, حجرہ پاس تھا. جب اذان ہوتی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسی اذان ہوتی تھی تو اللہ کے رسول کا جو ریئیکشن ہے وہ ایسے ہو جاتا تھا جیسے وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں, ہم ہیں کون. جیسی اذان ہوئی چلے گئے. لیڈر ہے نا, لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. تو جو لیڈنگ والا جو معاملہ ہے ہمیں اپنے گھروں میں کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ لیڈر ہے, اور اس لیڈر سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. پھر آگے بتا بھی دیا کہ کون سی رعایا ہے تمہاری. مرد کی رعایا اس کا خاندان ہے, اچھا مرد کی کافی رعایا ہے, اس کا خاندان ہے. عورت کی رعایا
اس کے بچے ہیں, اس کا گھر ہے. پھر آپ کی رعایا وہ بھی ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں, آپ کی دکان, آپ کی مارکیٹ, جہاں پر آپ کا ہولڈ ہے, آپ کسی اتھارٹی پہ ہیں, ہائر اتھارٹی پہ ہیں, کسی انسٹیٹیوشن میں, وہاں پر بھی آپ کی وہ رعایا ہے. اگر آپ ان کو نماز کی چھٹی دے دیتے ہیں, بے شک آپ کو یہ لگتا ہے کہ جا کے وہ کہیں ادھر ادھر نکل جائیں گے, نماز کی چھٹی تو دیں ان کو, ان کے بارے میں ان کو تھوڑی سی تبلیغ کریں. وہ جو نیچے سے منی اوپر تک جاتی ہے انڈر دا ٹیبل, اس کو روکنے کی کوشش کریں. تو یہ ساری آپ کا جہاد ہے. تو یہ 4 ٹرمینالوجیز. اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے, اب میں ان کو مٹانے لگا ہوں انشاءاللہ. بس اس کے بعد آپ نے جی اللہ کے بندے جب بن گئے, پھر دوسروں کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کرنی ہے. یہ سائملٹینیسلی یہ کام کرنی ہے. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ پہلے میں بن جاؤں پھر اگلے کو بناؤں, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ کا ایک بڑا پراپر دشمن بیٹھا ہوا ہے ہر رستے پہ. اس نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا ہوا, شیطان نے, کہ میں تمہارے سیدھے رستے سے, اے اللہ میں تیرے سیدھے رستے سے اس کو بھٹکاؤں گا, سیدھے رستے سے. اور سیدھا رستہ ایک ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے. میں ادھر لے کر جاؤں گا, ادھر لے کر جاؤں گا. تو ظاہری بات ہے, ایک ہوتا ہے طریقہ کار دین پر کاربند رہنے کا اپنی ذات پہ, ایک ہوتا ہے دوسروں کو کہنا. جب میں آپ کو کہوں گا کہ نماز پڑھنے آئے, آپ مجھے کہیں گے بھائی تم تو خود تو نماز پڑھتے نہیں, تم خود نماز نہیں پڑھتے, تو تم مجھے کس منہ سے کہہ رہے. تو پھر یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ کار ہوتا ہے, بندہ شرم و شرمی بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دین کا ایک مزاج ہے. تو اس طرح آپ دوسروں کو جب دعوت دیں گے تو خود بھی اپنے دین پر کاربند جو ہے وہ رہنے کا طریقہ کار جو ہے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دعوت دینی ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں سب سے بہترین بات, بلکہ اس سے بہترین بات ہو ہی کس کی سکتی ہے, مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, جو اللہ رب العزت کی طرف بلائے, وِدَ اَ کنڈیشن وَعَمِلَ صَالِحًا, اور خود بھی اچھے اعمال کرے, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور ساتھ یہ کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں. آگے فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا یہ برائیوں کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اگر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے, تمہاری نیکیوں میں کسی قسم کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, تو اگر کوئی برائی کر بیٹھتے ہو تو اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اچھے طریقے سے اس کو دور کرو, کوئی نیکی کر دو. اور اگر دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی تم سے ناراض ہو ہی گیا ہے, اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, قاری صاحب فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آپ نے کسی کو کہا بھائی نماز پڑھ لو, اللہ کے بندے بن جاؤ, ٹھیک ہے, یہ برا کام چھوڑ دو, یہ بے حیائی چھوڑ دو, یہ سود چھوڑ دو, یہ اپنے والدین کی نافرمانی چھوڑ دو, ٹھیک, وہ آپ سے ناراض ہو گیا, اب آپ اس کو گفٹ دیں, اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اس کے ساتھ نیکی کریں گے, بڑا مشکل کام ہے, نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ نیکی کرو, اس کے ساتھ نیکی کرو. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تو اس دعوت کے نتیجے میں تو تمہارے درمیان جو چپکلش پیدا ہوئی ہوگی, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تم دونوں ایک دوسرے کے گرم جوش دوست بن جاؤ گے. دعوت کا طریقہ کار قرآن مجید سمجھا رہا ہے. جب آپ نے دعوت کرنی ہے پھر اس سے آگے ایک اور سٹیپ لینا ہے, پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے, اچھے چیز کی لوگوں کو حکم دینا ہے اور برے سے روکنا, اور یہ اپنی اتھارٹی کے اندر. یہ نہیں کہ آپ اپنے بچے کو تو کچھ کہہ نہیں رہے اور دوسرے کا بچہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا تو اس کو آپ اس کے ساتھ اوپر آپ جو ہے وہ شروع ہو گئے. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ نبوی طریقہ کار نہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور یہ اتنا جسے آپ کہہ لیں کہ اگر یہ کام نہ کیا جائے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر اگر نہیں ہوگا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم لوگوں کی دعائیں میں قبول نہیں کروں. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے جی, یہ آپ کے سامنے. اور ہمارے یہاں پر اگر مولوی صاحب جمعہ کے خطبے میں کچھ کہہ دیتے ہیں, تو ایک صاحب کو میں نے خود اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا, کہ میں نے کہا جی آپ جمعے کے لیے نہیں آ رہے, کہتے انہوں چپ ہونے دو تو پھر میں جاؤں گا. یہ حالت آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ, یعنی کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور آپ کا جو ہماری سوسائٹی کا جو معاملہ ہے وہ اس کو سن نہیں سکتا. تو یہ, اور وہ جو واجب جو خطبہ ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں, وہ پھر جمعہ نہیں ہوتا, وہ پھر 2 رکعت ہی ہوتی ہے. اس کے بعد اچھا یہ کرنا کیوں ہے, یہ کام کرنا کس لیے ہے؟ پہلی بات تو یہ آگے نا کہ میں یہ کروں کیوں بھائی, میں کیوں یہ لڑائی دوسروں کی مول لوں, کیوں دوسروں کو پریشان کروں, کیوں دوسروں سے یہ لڑائی کروں. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اب نبی نے کسی نے کوئی نہیں آنا. اگر کوئی اور آ گیا تو وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہوگا. اور یہ آتے کیوں ہیں, ہر روز کسی کو کیوں دورہ پڑ جاتا ہے, کیونکہ ہمیں کمی ہے, ہم لوگوں کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ ہی نہیں کر رہے.
ہمارے جو طریقہ کار ہیں وہ obsolete ہو گئے ہیں, لوگ آتے ہی نہیں, بات ہی نہیں سنتے. اگر کہیں پہ دکان کے باہر کوئی چلا گیا کسی کو بلانے کے لیے تو وہاں پر ایشو کیا رہتا ہے, مولوی آ گئے جی انہوں نے تو لے جانا, حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے لیے لینے آئے آپ کو. ٹھیک ہے آپ جانا نہیں چاہتے, ان کا اکرام کر دیں, جو بھی طریقہ کار ہے. بہرحال تو یہ کرنا کس لیے ہے, اللہ رب العزت کہتے ہیں, بلکہ آیا تو میرے ذہن سے نکل گئی. بہرحال تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ مجھے آپ تلاوت کر کے سنائیں, تو سورۃ النساء کی وہ آیت تلاوت کر رہے تھے, تو اس میں ایک الفاظ آئے کہ اس وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم آپ کو ان لوگوں کے سامنے گواہ لے کر آئیں گے. پروسیکیوشن وٹنس ہوتی ہے نا کہ یہ جو لوگ جو آپ کے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے اوپر گواہ لائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے کہ یہ جو میرے ساتھی ہیں ان کے اگینسٹ مجھے جو ہے گواہی دینی پڑے گی, حالانکہ انہوں نے کسی کام میں دعوت میں کوئی کمی چھوڑی. اور پھر میں وہی کہتا ہوں کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر بھی ٹھیک ہے جنت میں خار ہیں, بدکار ہیں, جو بھی ہیں تیری نبی کی امت سے. نبی کی امت کے لیے, نبی کی سفارش کے لیے اس جگہ پر انٹر ہونا بڑا ضروری ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو قابل کرنا ضروری ہے, تبھی سفارش آئے گی. اللہ رب العزت معاذ اللہ ظالم نہیں ہے, وہ ایسے نہیں کسی کو سفارش کر کے, جس طرح پاکستان میں خاص طور پر یا اس دنیا میں چلتی ہیں پوری سفارشیں. تو ہم نے امر بالمعروف بھی کرنا ہے, نہیں دل منکر بھی کرنا ہے. اور کہاں سے شروع کرنا ہے؟ شروع ہم نے کرنا ہے جی اپنے گھر سے, اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, اپنے بچوں سے شروع کرنا ہے. اگر کوئی نماز پڑھنے نہیں آ رہا, اگر کوئی دین کی طرف راغب نہیں ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر دین کی طرف راغب نہیں ہو رہا اور آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. میں یہاں پر اپنے بچے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. امیجن کریں یہ یہاں کی آگ ہے, آگے جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ جہنم کی آگ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے. وہ تو ایسی ہے کہ اللہ رب ایک حدیث ہے کہ جب سارے لوگ بیٹھے ہوں گے حشر کے دن, تو وہ جو جہنم ہے اس کا ایک حصہ ایک بہت بھیانک قسم کے جانور کی طرح اس کی شکل دے کے اس کو لایا جائے گا سامنے, اور وہ اللہ رب العزت سے کہہ رہی ہوگی کہ بس آپ بھیجنا شروع کریں. بلکہ انشاءاللہ ہم اپنے کورس میں بھی پڑھیں گے, ایک بڑی زبردست آیت ہے جہنم کہے گی, جہنم میں جب اللہ رب العزت لوگوں کو ڈالے گا استغفر اللہ, تو وہ ڈالتا جائے گا, تو اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے حلم تلاتی, تیرا پیٹ نہیں بھرا ابھی تک؟ تو وہ کہے گی حل من مزید, اور ہے, اور بھی ہے, کہے گی اور بھی ہے کیا؟ تو یہ ہمیں اس کو ان چیزوں کو بڑی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہم نے حجت قائم کرنی ہے اپنے اوپر بھی, یہ جو حجت ہے اس سے ہٹانی ہے اور باقی لوگوں پر حجت قائم کرنی ہے. کیونکہ وہ کل ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ تو نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا, تو نے اپنی امت کو یہ اتھارٹی سونپ دی کہ اب یہ آگے ہر جگہ پر تبلیغ کریں گے, یہ تو گھروں میں بیٹھ گئی, انہوں نے تو کچھ کیا کوئی نہیں. تو یہ بہت بڑی پروسیکیوشن وٹنس ہوگی. اور پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس رب ذوالجلال کا کلمہ, اس کا نام اس پوری دنیا میں بلند کرنا. میں باہر تھا تو مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں جو ہے نا وہ بیوروکریسی بڑی اسٹرانگ ہے, تو آپ کیا بیوروکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, آپ بیوروکریٹ ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی میں تھیوروکریٹ ہوں, تھیوکریٹک ہوں میں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اس ارض مقدس پر, پاکستان پر نافذ کرنے کے لیے کسی قسم کی محنت اپنی طرف سے جو بنتی ہے کرنا. کام مشکل ہے لیکن کرنا ضروری ہے, تھوڑا تھوڑا ہی کر لیں, کریں, کوئی نہ کوئی حصہ تو ڈال لیں. اللہ رب العزت کے سامنے یہ جو کالا چہرہ یہ لے کر جا کر کھڑے ہونے کے قابل تو ہوں. وہ اقبال کا ایک بڑا زبردست شعر ہے, وہ ہے تو فارسی کا, اس کا ترجمہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے حساب نہ لینا, میرے کرتوت بڑے خراب ہیں, اگر حساب لینا ہوا تو وہ جو آپ کے نبی ہیں ان کا چہرہ ذرا سائڈ پہ کر لینا, مجھے بڑی شرم آنی. بڑا پیارا ان کا شعر ہے, وہ ہے فارسی کا, میرے ذہن سے الفاظ نکل گئے. تو کرنا ہم نے دو عالم من فقیر, ہاں جی ہاں جی, روز محشر عذر ہائے من پذیر, ور حسابم رات بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا مگیر. ماشاء اللہ. تو یہ اقبال ہے, اور یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, وہ جب یہ اتنے فتنوں کا معاملہ نہیں تھا جو اس وقت ہمارے گھروں میں آ گئے. تو اصل میں بیان کرنا مجھے اتنا کوئی خاص آتا نہیں, میں تو ایک ٹیچر آدمی ہوں. اصل بات ہوتی ہے ساری دل کی. یہ جا کے نا اپنے گھروں میں اس چیز کو شروع کریں, یہ بڑی ضرورت ہے اس کی. اور ہماری جو یہ مسجد ہے, اس میں جو ہماری سوسائٹی ہے, اس کا جو سلسلہ ہے, یہاں پر نوجوان کافی ہیں, مسجد کا حصہ بنیں گے تو پھر وہ دین کی تھوڑی سی
तड़प भी आएगी, क्योंकि वेस्ट ने उनको एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है। वो अपने कमरे में बैठ के, अपने बिस्तर में बैठ के सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, एक क्लिक से वो एक टच से दूर है। तो हमें अपनी मस्जिदों का माहौल भी ऐसा करना होगा, अपने बच्चों के साथ जो है वो अच्छे तरीके से बातचीत करनी होगी, हर वक्त उनके ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती से बचना होगा। नबवी तरीका जो तबलीग का, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, जो एक बहुत बड़ा जो है वो हेडक है, मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देखें जो वेस्ट है ना, उसका जो मेन टारगेट है, आप, मैं, हम सब मर्द है ना, हम कुछ चीज़ कमाते हैं तो हम उसको खर्च करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं किस तरीके से किया जाए। लेकिन जो औरत है ना, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है जज्बातियत, और दूसरी चीज़ उसने रखी है अ विल टू बी वांटेड, यानी कि लोग जो हैं वो उसको चाहें, उसको उसने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। आपके पूरे ब्रांड्स बनाए, ब्रांड बनाने के बाद उसको वो बाहर लेकर आया कि तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तुम खड़े हो अपने लिए, इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट के लिए उसको जॉब दी, जॉब उसको करनी कोई नहीं आती, कोई उसमें से 4-5 हीरे अगर निकल आए, जॉब वो जो करेगी उसके बाद उसको जो तनख्वाह मिलेगी, उसकी जो 40-50 हज़ार की तनख्वाह है वो वापस वो ब्रांड से लेकर दोबारा अपनी जेबों में डाल, वो जो 100 रुपये का कपड़ा था वो 3000 का उसको भेज दिया। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ये वेस्ट की बहुत एक शातिर किस्म की जो है चाल है, इसमें हमारे घर की जो ख़वातीन हैं वो फंस गई हैं और हम आगे बोलते नहीं। वो एक साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जी अमेरिका फतह करना तो बहुत बड़ी बात है, आप अपने बॉस को पहले फतह करके दिखाएं, फिर जो आपके घर का बॉस है उसको भी फतह करके दिखाएं, क्योंकि अमेरिका जो है वो कुछ ना कुछ आप उसको मर जाएंगे या मार लेंगे, लेकिन यहाँ पर मामला और नहीं है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर रहीम है, ससुराल वाले गफूर रहीम नहीं है। ये वैसे एक ज़रा लाइटर मोड में मैं बात करूँ, तबलीग का मामला कुछ ऐसा ही होता है। तो करना हमने यह है कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, ये बच्चों और घर वालों की जो मैं बात लेकर आया हूँ ये बहुत ज़रूरी है। हमारे तालीमी इदारे जो हैं इसमें सेकुलरिज्म की जो नशे की पुड़िया है ये पूरे के पूरे तौर पर हमारे बच्चों को दी जा रही है, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो कुछ आपके सामने बयान किया, इससे अगर मेरे अल्फाज से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो दिल को तो माजरत, और जो कुछ मेरे ज़ुबान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ निकलवाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिलों पर जमा दे। अब जी हमारी जो है वो अरबी की जी कोर्स के लिए जाना हो, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अंजिल मुस्तज़अफ़ीन मिनल मुअमिनीन फ़िल फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंजिल मुस्तज़अफ़ीन मिनल मुअमिनीन फ़िल फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंजिल मुस्तज़अफ़ीन मिनल मुअमिनीन फ़ी कुल्लि बिलाद। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर जी, मेरे स्टूडेंट्स बैठे रहे। जी क्लास शुरू होने लगी है जी। सर साहब आप इधर ही बैठे कि आज आपसे सवालात हैं। काफी लेके जी कापी लेके ही आनी है आपने।